अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। जैसा कि आपसे वादा होता ही है कि हर मंडे आपको एक नई शख्सियत से मिलवाएंगे, एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाएंगे जिससे आप मिलना ही नहीं चाहते बल्कि बातें करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उसके बारे में कि वो उनकी लाइफ कैसी है, वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, क्योंकि हम उनसे अपनी बड़ी ख्वाहिशात पूरी करवाते हैं। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, हमारे मुल्क की एक पहचान, हमारा लेजेंड, मैं कहती हूँ कि अगर हमारे एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान का बाहर कहीं जाता है, वो चाहे सरहद पार ही क्यों ना हो या किसी भी मुल्क में, तो मेरा ख्याल इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो आज आपको उनसे मिल के और आज का दिन उनके साथ गुजार के बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं उनके साथ डे स्पेंड करूँ। तो आज मैं हूँ यहाँ जी गुलाम अली खान साहब के पास। आज हम उनसे बातें करेंगे, उनकी फैमिली से मिलेंगे, उनके बच्चों से मिलेंगे, उनके पोतों से मिलेंगे और हम जानेंगे कि भाई आमिर का सफ़र कहाँ तक जा रहा है और फिर वो आने वाली नस्ल का सफ़र कहाँ तक देख रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अंदर और आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। आ जाइए। चमकते चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। तो जरा आप सोचो, मैं तो आपको मिलवाने आई थी गुलाम अली साहब से। एक टिकट में दो मजे इससे कहते हैं मिलके, दो नहीं तीन मजे होंगे अभी, ये मैंने बाद में बताना है। लेकिन फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं मेरे लिए बहुत ही मोहतरम, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया जनाब, पता नहीं इनको ये बात पता है कि नहीं, लेकिन आज हम ये बात इनको बाबर करा के छोड़ देंगे, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। गुलाम अली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। और इनका सरमाया इनके साथ बैठे हैं आमिर गुलाम अली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना फख्र होता है जब एक बाप बेटे के नाम से भी पहचाना जाए। हाँ, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, वो बड़े लकीपन होता है। और आपकी फैमिली ने तो माशाल्लाह से इसको बरकरार रखा। तो आपका घराना अगर देखें, मौसीकी का घराना, आपके वालिद साहब, फिर आपने अपने वालिद साहब का नाम रोशन किया, फिर अब माशाल्लाह से एक और जनरेशन, फिर अब इंशाल्लाह आमिर के बच्चे इंशाल्लाह जरूर, है ना। तो ये कोई आप लोगों ने कोई ठप्पा लगवा के आए हो स्पेशली कि नहीं ये हमने छा के रहना है? ठप्पा लगवा के नहीं आते, वो खुद ही लगाते हैं ठप्पा मालिक। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ सुरा ही नहीं देखा भी है आमिरिया इस बात से कि आर्टिस्ट जितना बड़ा होता है, जितना वो कहते हैं ना दरख्त घना होता है, फलदार होता है, वो उतना ही झुका हुआ होता है, उतने ही डाउन टू अर्थ है। खान साहब कभी तो कुछ सरिया आया होगा ऐसे करके यूं आप पकड़े हो, आया था कभी? आता है जब कोई गौर से ना सुने बात। वो डांट वाला। मगर वो आता भी इस तरीके से है कि उसको समझ भी आ जाए और लोग भी ना बेजार हों। वाह वाह वाह, खुद भी ना बेजार। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आदमी का अपना सुर भी खराब करता है, उसको बचाना है, उसको भी बचाना है। सुर मैंने सच, वाह, सच को भी बचाना है। आमिर अब्बा के साथ बैठते हो, इतना बड़ा नाम, कभी सोचा था कि लाइफ में मतलब बड़े हो रहे हो, बचपन से एक चीज घर का माहौल ये था। मुझे तो लगता है आप लोग सुरों में ही गुफ्तगू करते होंगे, नॉर्मल को बात करते ये मेरी जरूरत है करे, कहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ मैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हर बात में एक सुर होता है। जैसे इधर आओ, ये भी एक सुर है, तो जरा इधर आए, ये दूसरा सुर है। तो इसी तरह सुरों में बात इसीलिए होती है क्योंकि अब्बा के बचपन से देखते आए हैं, इनका जो घर में एक जो टेम्पो और एक जो सुर है धीमा, वो धीमा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को सारी जिंदगी बहुत बचाया है। ऐसा कुछ खाया नहीं, ऐसा कुछ ठंडा पिया नहीं कि अपने लिए इन्होंने अपने वोकल कॉर्ड्स को हाँ जी, अपनी आवाज़ के लिए इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया कि इनको पता था कि यही मेरा सब कुछ है। तो
ان کے ایکسپیرینس سے مجھے بھی یہ حاصل ہوتا ہے. مجھے منع کرتے ہیں بیٹا چاول نہ کھایا کرو, ٹھنڈا پانی نہیں پینا, آئس نہیں پینی. بتا دو پھر. دیکھیں کچھ راز اور نیاز میرے پاس موجود ہیں, لیکن میں بتاؤں گی نہیں کیونکہ وہ میرا صرف دوست ہی نہیں, میرا بھائی بھی ہے, تو بھائیوں کو بچانا بہنوں کا بڑا کام ہوتا ہے. اور آپ نے بڑی ینگ ایج میں مقام حاصل کیا جو کہ لوگوں کو بہت ٹائم لگتا ہے کہ وہ وقت تک پہنچنے کے لیے. اب اس ینگ ایج میں آپ کے ساتھ بڑے ینگ گلوکارائیں بھی ہوں گی اور ارد گرد ہیروئنیں بھی ہوں گی, آپ کے فینس فالوئنگ بہت زیادہ تھی, تو کبھی دل کو بھی سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے, کیسے کبھی ڈگمگایا ہے کوئی؟ نہیں, دل کو سنبھالنا, اوپر میرے والد صاحب بیٹھے تھے میرے ساتھ, تو وہ بہت ہی اللہ والے لوگ تھے. وہ انہوں نے یہی کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو آگے لے جانا بس یہی عشق ہے, اس کا عشق کر, اس سے عشق کرنا اپنے کام سے. آپ نے کبھی نہیں کہا ابا جی عشق تو ٹھیک ہے, محبت کرنے کی اجازت ہی دے دیں؟ تھوڑی بہت اجازت انہوں نے دے دی تھی, کوئی بات نہیں. لو جی فائنلی آج سما کے مہمان میں کچھ راز کھلنے والے ہیں, تھوڑی اجازت محبت کی مل جاتی تھی. آپ کے والد صاحب سارنگی بہت خوبصورت بجاتے تھے, آپ نے ان سے سارنگی نہیں سیکھی؟ میں نے ایک دن ان کو دیکھا تھا بجاتے ہوئے, یہاں پہ خون نکل آیا ان کا. میں خون سے بہت ڈرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے ایسے کیا تو مجھے درد ہونے لگ گئی, میرا بہت زیادہ طبع نازک تھی, بہت زیادہ. تو میں نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے, مجھے گانا ہے. تو یہ یا تو اگر میں گانا نہ گاتا ہوتا تو پھر میں ستار بجاتا, کیونکہ ستار کا بھی سارنگی کا ہی ٹائپ ہے اس کا. تو بہرحال گانا پھر قدرتی خدا نے مہربانی کی, خدا نے سب کچھ, اللہ نے سب کچھ کیا. محمد والے سائیکل چلتا ہے نا, وہ فیملی کی وہ وائس تو چل رہی ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہارمونیم رکھ کے جب کتنے سارے میوزیشینز ہوتے ہیں, یہ ہارمونیم کی جو یہ کوئی سپورٹ کے لیے ہوتا ہے, یہ کوئی اسپیشل آپ کا اپنی ایک کارڈز ہوتے ہیں جس کو آپ نے وہ چھیڑتے ہیں اس سے؟ جی ہارمونیم کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی نام بھی ریسل کیا ہو کسی میوزیشین نے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. میرے ہاتھ میں میرا گھوڑا میرے ہاتھ میں, میں نہیں لے کے چلنا ہے سواری کو. اس میں ابا کی ڈھیر ساری, مطلب میں تو گنوانے پر آؤں تو میری گنتی ختم ہو جائے گی, اور ان کے گائے ہوئے غزلیں گانے وہ ختم نہیں ہوں گے. لیکن ابا کی آپ کی فیوریٹ کون سی ہے جس کو آپ کہتے ہوں کہ ابا جی کبھی سفر میں جا رہا ہوں مجھے ذرا سا گنگنا ہی دے؟ میں ابا تو خیر ہم لوگ اب تو اکٹھے شوز کرتے ہیں, تو وہ تو وہاں پہ سننا ہوتا ہے اکٹھے, ہم لوگ اکٹھے مل کے بھی گاتے ہیں. لیکن ابا کی ایک بہت جو میرے دل کے قریب ہے غزل, چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا, وہ لکھی تھی آنند بخشی صاحب نے, اور وہ ایک بالی ووڈ مووی میں آئی تھی. اچھا. تو اس کی کمپوزیشن ہاں سب نے ایسی بنائی, اور اس میں شاعری کی ایسا انہوں نے ایک لنک رکھا تھا کہ جو بہت زیادہ میرے دل کے قریب ہے, اور بہت ہارٹ ٹچنگ ہے. اور آئی تھنک تمام ویورز اور تمام جو ابا کے سننے والے ہیں وہ بھی بہت اس غزل کو پیار کرتے ہیں, تو وہ میری موسٹ فیوریٹ ہے. اور کئی ایسی ہیں جو کئی لوگوں نے نہیں بھی سنی ہوئی, وہ بہت ساری ایسی ہاں جی, جو بہت ابا نے ریئر کسی محفل میں یا کسی پروگرام میں گائی ہوں گی. تو لیکن جو کمرشلی جو جس کو آپ کہتے ہیں سب نے سنا ہوگا, تو دس ون از دا موسٹ فیوریٹ آف مائن. چپکے چپکے, ہاں جی, چپکے چپکے, پھر یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی, دل میں ایک لہر سی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں خان صاحب کی جو لوگوں نے بہت کم سنی ہوئی ہیں. تو اس میں ایک ان کی غزل ہے, کیا لگے آنکھ کے پھر دل میں سمایا کوئی, رات بھر پھرتا ہے اس شہر میں سایہ کوئی. یہ خان صاحب ذرا گنگنائی دیں, میں تو تڑپ ہی گئی ہوں یہ سن کے. خان صاحب پلیز. کیا لگے آنکھ کہ پھر دل میں سمایا کوئی, کیا لگے آنکھ. تو اتنا ہی تھوڑا یہ ناصر کاظمی صاحب کی ہے, کیونکہ ناصر کاظمی صاحب کی میں نام لینا بہت ضروری سمجھتا ہوں, کہ میری لائف میں وہ بہت زیادہ ہے, بہت ہے نا. تو ایک تو سادات
اور ایک دعا تھی ان کی میرے پاس، اور ایک اتنے میں نے ریکارڈنگ کی ان کی ریڈیو پہ، وہ ہوتے تھے ریڈیو پاکستان میں، تو ہم اس وقت ریڈیو پاکستان میں جاتے تھے روزانہ، تو جو بھی کوئی پروگرام ہوتا تھا اسپیشل، تو اس میں غلام علی ضرور ہوتا تھا، باقی کوئی آرٹسٹ ہوں یا نہ ہو اس میں غلام علی ضرور ہوگا. کئی لوگوں نے آرٹسٹوں نے کہا کہ آپ غلام علی کو ہی ہر پروگرام میں ضرور رکھتے ہیں. کہتے ہیں ہاں وہ کام میری مرضی کا کرتا ہے، اگر نہ کرتا ہوتا تو میں نہ رکھتا. تو اس طرح سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک سیگمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں چاہتی ہوں، ریاض آپ ابھی بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں، اور تھوڑا بہت تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن میرا تو پیریڈ جو ہے نا وہ بچپن سے لے کے اب تک میرا خیال میں 55 سال کا پیریڈ ہے گانا گایا ہے. تو اپنا ظاہر انسان ہے، تو یہ پھر اس کے بعد پھر مطمئن بھی ہو جاتا ہے کہ بہت گا لیا، جتنا یہ اس کا یہ بھی ایک نازک چیز ہے، اتنا پریشر نہیں ڈالتا. اتنا پریشر نہیں ڈالتا. اب جب بچے اور آپ کا بیٹا ریاض کرتا ہے تو پھر خاصا بیٹھتے ساتھ؟ میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو لے کے ابا جو ہے آج کل اسی کو نہیں، میرے بھائی کے بھی بیٹے ہیں، بھتیجے، تو ان سب کو لے کے ابا جب گھر ہوں تو ان سب کو بٹھا کے تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ بیسکس ہیں، اس پہ آپ لوگوں نے ریاض کرنا ہے اور اس کو پکانا ہے، تو آگے آپ کی جو جس ٹائپ کا بھی میوزک کرو گے اس میں مطلب اٹ ول بی یو نو ویری ہیلپ فل فار یو، کہ اس چیزوں کو آپ نے بٹھا کے ابھی بھی آج کل ابا جب بھی گھر ہوتے ہیں 2-4 دن ہفتہ، کیونکہ زندگی میں انہوں نے زیادہ اتنا ٹریول کیا. بالکل. ہم جب بچے، میں اپنے بیٹے کو اس دن یہی کہہ رہا تھا کہ تم لوگ بہت لکی ہو. جب ہم لوگ تمہاری ایج میں تھے نا تو ابا کو دیکھنے کے لیے ہمیں مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا. یہ اتنا بیزی تھے، اس قدر بیزی ہوتے تھے کہ ابھی لنڈن سے آئے ہیں، پھر امریکہ چلے گئے، پھر امریکہ سے آئے تو کبھی پڑوسی ملک چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے. تو ہمارے پاس آنا ان کا بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا تھا، اور پھر آتے تھے، پھر تھکاوٹ، پھر ان کی ڈسٹربنس نہ ہو، ان کو ہم بہت خیال رکھتے تھے. جو اپنے بچوں کے ایک بچپنا مس کیا ہے وہ میرے خیال آپ کی لائف کا ایک بڑا مسنگ پارٹ ہوگا. ظاہر ہے وہ تو، لیکن کام کے لیے، کام بھی میری اولاد ہی تھا نا، کام کو بھی میں اتنا پیار کرتا تھا.